بزرگ ہیں بغداد شریف میں، 600 کلومیٹر کے فاصلے پر چلو گے، ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی۔ نام سن کے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ مدینہ شریف گئے تھے۔ حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ سب لوگ بولے بھائی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور جتنی محبتیں آپ نے اس بزم نور سے کی ہے، اللہ اس کے صلے میں اہل فلسطین پہ، اکناف فلسطین پہ، ارض فلسطین پہ اور محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے۔ میں نے ان کے روضے پر کئی مرتبہ حاضری دی۔ کویت کے بارڈر پر ان کی مزار شریف ہے، ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی۔ حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ جب یہ مدینہ شریف گئے تھے، ان کے ساتھ میں حضور غوث اعظم بھی تھے، سننا صاحب، سیدنا شیخ بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ پہلی ملاقات حضور غوث پاک کی مدینہ شریف میں ہے، دوسری ملاقات کا میں نے بڑی تحقیق کیا، ابھی پروف نہیں ملا۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں شیخ کبیر احمد رفاعی گئے، لکھنا اسے سونے کی قلم سے، گئے تو روضہ مصطفیٰ کے قریب کھڑے ہو کے بولے آقا آپ کا بیٹا کبیر احمد رفاعی حسینی بیٹا ام عبیدہ ناصریہ بصرہ بغداد سے آیا ہے۔ جب میں وہاں سے سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آج تو میں آپ کے روضے پہ آ گیا، میڈییٹر کی ضرورت نہیں۔ حضور میں سلام کر رہا ہوں، آپ اپنی زبان سے میرے سلام کا جواب دیں۔ آئے آئے اللہ اکبر، آپ اپنی زبان مبارکہ سے میرے سلام کا جواب دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا۔ پھر سے بتائیں حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ اللہ سلامت رکھے، کتنے؟ 600 سال۔ جیسے آپ نے سلام کیا، حضور کی قبر انور شریف سے ان کے لیے جواب آیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے بولے، سمجھ لیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ جواب حضور کی قبر شریف سے آیا، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ خوش ہو جائیں، محبت سے بولے، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہیے گا، لگے کہ تیرتی ہوئی فضا ہے، بس ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سلام کا جواب ملا لالچ بڑھ گئی۔ معلوم کیا کہا؟ بولے حضور جواب تو مل گیا ہے، مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، کوئی ہے اونچی بولنے والا؟ خواجہ کڑک عبدال شاہ کرم فرمائے، میرے ان بھائیوں پہ کرم فرمائے، سبحان اللہ۔ غلام غوث بھائی کے نعتوں کے درمیان میں مخل ہوا، اظہر بھائی کی شاعری بڑی پیاری ہوتی، سبحان اللہ۔ معلوم ہے کیا بولے؟ بولے سرکار میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اگر دل کہے تو بولو۔ اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی، اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آ گئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست انور شریف کا بوسہ دیا۔ حضور کے ہاتھ کو چومنے والے صرف اور صرف ایک ذات شیخ کبیر احمد رفاعی کی، لیکن 20,000 یا 70,000 لوگوں نے حضور کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگر خوشخبری سنیں تو محسوس کریں، ان 70,000 یا 20,000 لوگوں میں اللہ نے جن کو ولی اس سے پہلے نہیں بنایا تھا، اپنے حبیب کے دست پاک کو دیکھنے کی وجہ سے ولایت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہاتھ چوما نا، خوش ہو گئے۔ سامنے غوث پاک بیٹھے تھے۔ اب سنیں آپ، ایک تعلیم ہے۔ سیدنا شیخ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اے رفاعی شیخ، مبارک ہو مبارک ہو، 600 سال کے بعد اللہ کے رسول کا ہاتھ آپ کو چومنے کو مل گیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو معلوم کیا بولے؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ بولے چپ، مجھے مبارکباد پیش مت کرو، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے آئے آئے۔ بولے مجھے کچھ مت کہو، سید الاولیاء سلطان الرجال اللہ اکبر قطب الانس والجن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے واپس آ گئے، ان کی مزار شریف پر چلو گے انشاءاللہ۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا آج سے 14-15 سال پہلے نا، تو 150 کلومیٹر تک تقریباً آگے اور پیچھے میری بس کے گن مشین راؤنڈ پہ چل رہی تھی۔ اتنے حالات کشیدہ تھے، اچھے نہیں تھے حالات،
لگ رہا تھا کہ جان خطرے میں ہے، بچنا مشکل ہے، لیکن جب بارگاہ کی زیارت ہوئی تو دل نے یہی خیال کیا یہاں موت آ جائے تو 1000 زندگی سے بہتر ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں دعا کریں انشاءاللہ کہہ دیں، اللہ فلسطینیوں پہ کرم فرما دے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین۔ اب سنیں آپ، جو اتنی لمبی کہانی کو میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ نے اسے ریسیو کیا ہے، اب اس لفافے کو کھول کر کے دیکھیں اس پر کیا لکھا ہے، اس کا ماحصل نچوڑ کیا ہے، اس واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے غلام غوث بھائی؟ معلوم ہے آپ کو؟ جیسے یہ بصرہ واپس آئے، ام عبیدہ ناصریہ بیلٹ واپس آئے، کسی نے پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی، کون سا نیک کام کرتے ہو کہ تمہیں حضور نے اپنے ہاتھوں کو چومنے کے لیے دیا؟ ہاتھ اٹھائیں سب لوگ میرے بھائیوں، صرف اتنا بتا دیں سوال سمجھ لیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے۔ میری ٹوپی اگر بغداد کی نہیں ہوتی تو میں آپ کے پیروں کے نیچے رکھ دیتا۔ اللہ آپ سب کو غوث پاک کی محبتوں میں جلائے، آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سوال سمجھ لیا؟ لوگوں نے ان سے سوال کیا کون سی نیکی کرتے ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک آپ کو چومنے کے لیے دیا؟ تو بولے میں کوئی نیکی میرے کام نہیں آئی۔ بولے پھر کس بات پر حضور نے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے چومنے کے لیے دیا؟ اگر تڑپ جائیں تو مجھے لگے اللہ، معلوم ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے حضور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جس بیس پر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چومنے کے لیے دیا، وہ بیس ریجن یہ ہے کہ میرے دل میں کتوں کی بڑی محبت ہے۔ کتوں سے محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول مجھ سے اتنا خوش رہتے ہیں، اتنا خوش رہتے ہیں اللہ کے رسول کہ آج 100 برس کے بعد بھی جو بڑے بڑے صحابہ کو اس حوالے سے، بڑے بڑے مجتہدین کو اس حوالے سے یہ نعمت عظمیٰ نہ مل سکی، سیدنا شیخ کے بعد شیخ رفاعی سرکار کو ملی۔ ہاتھ اٹھائیں، کس بیس پر ملی؟ بولے بھائی بولے، کتوں کی خدمت کی وجہ سے۔ بولے میں اپنے جھولے میں، ہمارے پاس بیگ میں سب سے پہلے چارجر ہوتا ہے، پھر شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، وہ بولے میرے جھولے میں کتوں کی دوائیاں رہتی۔ کون بزرگ ہے، کون بزرگ ہے جو کتوں کے جسم کے کیڑوں کو اپنے ان ہاتھوں سے صاف کرتا تھا جن ہاتھوں کو حضور نے چومنے کے لیے عطا فرمایا، جن ہاتھوں کو حضور نے اپنا دست مبارک عطا فرمایا تھا۔ بولے ایک کتا زخمی مل گیا مجھ کو، شیخ رفاعی سرکار فرماتے ہیں زخمی مل گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، اسے پکڑ لیا، اسے لٹا دیا اور میں نے اس کے اندر کے کیڑے نکالے۔ شیخ رفاعی سرکار کہتے ہیں میں نے کیڑے نکالے، اور نکالنے کے بعد جب وہ پٹی میں نے کی نا تو 16 دن تک میں اس کتے کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، کہیں دور نہ جانے پائے تاکہ اس کے زخم پر مرہم پٹی وقت پہ ہوتی رہے۔ کہتے ہیں 16 دن کے بعد جیسے جیسے وہ کتا ٹھیک ہوتا رہا، میں اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتا رہا۔ اللہ اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب سے بہتر دین؟ دین کی اساس محبت پہ رکھی گئی۔ وہ محبت پڑوسیوں سے بھی ہو سکتی ہے، محبت نمازیوں سے بھی ہوتی ہے، محبت نمازیوں کے پیروں سے لگی ہوئی چپلوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب جانوروں سے محبت کرنے پر اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو سگے بھائی سے محبت کرنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا، بستی کے غریب یتیم بچوں سے محبت کرنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا۔ سب سے بہتر دین۔ ہم نفرت کے پجاری ہیں، ہمارے دل میں نفرتیں، ہم نفرتیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کھانے سے پہلے دوا، کھانے کے بعد میں دوا۔ ہم اونچی اڑان اڑنا نہیں چاہتے روحانیت کی دنیا میں۔ غریب نواز کے رشتہ دار بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری، کوئی گیا ہے ان کے مزار شریف پر؟ خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری، یہ روح الشریف کے قریب ہیں، باسنی، پالی، جودھ پور، اجمیر شریف۔ خواجہ حمید الدین ان کا نام ہے، ذرا کوئی بولے کیا نام ہے؟ میں جانتا ہوں میرا پوچھنا بھی جرم ہے کہ آپ تھک تو نہیں گئے، یہ بھی میں نے پوچھا تو ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو ولایت کیسے عطا فرمائی؟ بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے بتاؤں؟ اس کو یاد رکھو گے؟ بولے میں مرید کے ہاں گیا تھا ملنے کے لیے، واپسی میں ایک بنیے کی دکان تھی، اس بنیے کی دکان پر میں نے چینی خرید لی، اور جب چینی میں نے خریدی تو اسے گھر لے کے آ گیا۔
خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری غریب نواز کے یہ خلفاء میں سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سگے یہ پیر بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولے میں نے چینی خریدی اور چینی لے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ جیسے میں گھر پہنچا میں نے جھولے کی چینی باہر نکالی، ڈلیے میں نکالی، ویسے میں نے غور سے دیکھا تو ایک چونٹی چینی کے بیچ میں ٹہل رہی تھی، چینی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک چونٹی ٹہل رہی تھی۔ خواجہ حمید شاہ ناگوری کہتے ہیں مجھے اس چونٹی کو دیکھنے کے بعد ترس آ گیا۔ میں نے کہا اس کے خاندان سے میں نے اسے الگ کر دیا، اس چونٹی کے گھر والوں سے میں نے اسے الگ کر دیا۔ فرماتے میں نے یوں کیا اور چینی مٹھی میں لی اور بیچ میں چونٹی تھی، میں اسے لے کے پیدل نکلا تقریباً 12 کوس جانے کے لیے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں اپنا ہاتھ ایسے کیے ہوئے؟ تو میں نے کہا 12 کوس پہلے ایک بنیے کی دکان سے میں نے چینی خریدی ہے، اب اسی چینی میں ایک چونٹی نکل آئی ہے، اس چونٹی کو اس کے خاندان میں واپس کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے اسی رات اللہ نے مجھ سے کہا اے حمید الدین تو نے چونٹی سے محبت کی ہے، کہا اللہ نے کہا مجھ سے اب میں تجھ سے محبت کروں گا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ ہمارے ہاں تو جانوروں کو، کتوں کو تو نشانہ بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سنیں آپ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی ولایت چونٹیوں کو اپنے پیر سے مسلنے کی بنیاد پر چھن گئی ہے، چھن گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتوں کو لاٹھیوں سے مارنے کی بنیاد پر اللہ نے اس گھر کی آنے والی نسلوں کو لنگڑا بنا دیا۔ ایسی تاریخیں موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانوروں سے محبت کریں۔ غریب نواز سرکار کا اصول ہے، سرکار مخدوم شف جہانگیر سمنانی کا اصول ہے۔ کیا؟ شرابی نے کہا حضور میں بیٹھنا چاہتا ہوں، فرمایا بیٹھ جا۔ اس نے کہا میرے منہ کی بدبو آپ کو تکلیف نہیں دیتی؟ فرمایا نہیں دیتی۔ اس نے کہا بڑے بڑے عالم کے پاس گیا ہوں، سب نے بھگا دیا، آپ نے مجھے رکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے تجھے رکھ لیا جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا۔ تو مصور حقیقی کی ایک تصویر ہے اور مجھے اس لیے اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر سے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ دعا کرو تھوڑی سی محبت جانوروں کے تئیں پیدا ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی پیدا ہو سکتی ہے؟ ماں بیمار ہو تو کبھی 30 روپے کا پارلے بسکٹ خرید لو اور اپنے شہر نئی بازار چلے جاؤ، سینی چلے جاؤ، کھاگا چلے جاؤ، کہیں بھی جاتے ہوئے ولی میں کھاؤ، کہیں بھی آپ کسی کتے کو کھلا دو۔ آپ کے جسم پہ اسلامی نشانیاں ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت ہے، کتوں کو آپ بسکٹ دو گے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان جب جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انسانوں سے کتنی محبت کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ حضور کا دین پھلے پھولے گا کہ نہیں پھلے پھولے گا؟ ہاں کیا؟ اور دوسری بات حضور کی سنت بھی تو یہی ہے، اللہ کے رسول نے جانوروں سے کتنی محبت کی معلوم ہے؟ بتا دوں، کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، بہت پریشان کیا آج آپ کو لوگوں نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ اور دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جانوروں کی کتنی محبت تھی، بتاؤں؟ بولے کہہ دے یا رسول اللہ۔ فلسطینیوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چندہ دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں ان کو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی جانے والا ہو تو دے سکتے ہیں۔ میرے ابھی دوست وغیرہ گئے تھے، ابھی اگلے ہفتے بیت المقدس گئے تھے، اسرائیلیوں نے جانے کی اجازت دی تھی۔ بہرحال آپ انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں؟ بولو بھائی، ماں بہنیں آپ دینا چاہتے ہیں؟ صوفی صاحب سے پوچھا گیا، صوفی سلطان میاں سے، فلسطینیوں کی ہم مدد کیسے کریں؟ تو معلوم کیا کہا تھا؟ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا فلسطینیوں کی اگر مدد کرنا چاہو تو ان کے لیے اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر کے درود پڑھا کرو، وہی انہیں بخش دیا کرو۔ فرمایا بزرگوں کا اشارہ ہے، اس وقت انہیں درود کی برکتوں کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ بولے انشاءاللہ۔ میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کل پرسوں نرسوں 5-10 گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نکالیں اور آپ ان کے لیے 5000-7000 مرتبہ درود پڑھا کریں انشاءاللہ۔ روزانہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہا کریں جو بچے بڑے ہونے سے پہلے شہید ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، اسلام سب کے لیے، اسلام کا نام ہے شانتی۔ اللہ کے رسول نے جانوروں سے کیسے محبت کی؟ ہمارے دل میں نفرت ہے،
میں نے مسلمانوں کے گھروں میں لاٹھیاں دیکھی ہیں جو اپنے بیٹھے کتوں کو، بیٹھے ہوئے دروازوں پر کتوں کو ایسی مار ماری ہے کہ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. وہ کتے بھوکے تڑپتے رہے، سسکیاں لیتے رہے، انہیں موت آ گئی. صوفیہ نے کہا تھا اگر اس قصبے میں ایک آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا نہ ہوتا تو اس کتے کے رونے کی وجہ سے پورا گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہوتا. ایک جانور کے مارنے پر اتنا بڑا جرم ہوتا ہے جسے ہم نے کبھی کیئر نہیں کیا. وعدہ کرو جانوروں سے محبت کریں گے انشاءاللہ. بولے سنیں آپ اللہ کے رسول نے کتنی محبت کی. معلوم ہے ایک شکاری نے جال بنایا اور جال اس نے جنگل میں پھینک دیا. ایک ہرنی، سمجھ رہے ہیں، ہرن نر مادہ ہرنی، ہرنی اس میں آ کے پھنس گئی. شکاری آ گیا، بڑا خوش تھا کہ ہرنی پھنس گئی ہے، اسے لپیٹ لوں گا، کاٹ کے کھاؤں گا، میرے بچے کھائیں گے، کئی دنوں تک اس کی موڑی گوڑی چلے گی. جیسے شکاری اس ہرنی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، اگر دل کہے تو بولو اسی وقت اسی شکاری کے پاس آمینہ کے لال تشریف لائے، حضور تشریف لائے. اللہ کے رسول آ جائیں تو پھر کرم ہی کرم ہے، حضور آ جائیں تو بہاریں ہی بہاریں. جیسے اللہ کے رسول تشریف لائے نا، تو جب اس ہرنی نے شکاری کو دیکھا کہ چھری اس کے ہاتھ میں ہے تو رونے لگی. جب اس نے آمینہ کے لال کو دیکھا تو مسکرانے لگی. ایک طرف اسے جہنم نظر آئی، ایک طرف جنت نظر آئی. اس نے حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگی. حضور اس ہرنی کے قریب گئے اور شکاری کھڑا تھا، اسے دیکھا تو شکار نے کہا کہ اجنبی انسان کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو، میرے پاس کیا ہے، میں نے شکار پھنسا رکھا ہے اور بڑی چالاکی سے پھنسا رکھا، آپ کیا دیکھتے ہو. تو حضور نے کہا کہ یہ جال تمہارا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس شکار سے بات کرنے دے. جیسے حضور قریب پہنچے اس ہرنی کو دیکھا. ہرنی نے کیا کہا بتاؤں؟ ہرنی نے کیا کہا؟ حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس شکاری سے آزاد کروا دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، بہت دیر سے انہیں دودھ نہیں ملا، بھوکے مر جائیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس شکاری کے جال سے رہائی دلوا دیجیے. حضور نے اس شکاری سے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھائے ایک دو لوگ بس سنیں آپ، بڑی پیاری بات ہے. حضور نے اس شکاری سے کہا کہ سن، اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دے، اسے چھوڑ دے. اس نے کہا عجیب بات ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، بڑی مشکلوں سے میں نے اسے پھنسایا ہے. حضور نے کیا کہا؟ اسے چھوڑ دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. شکاری نے کہا عجیب انسان ہو، اجنبی انسان ہو، بھولا پن ہے چہرے پر، نورانیت، تمانیت، جاذبیت ہے چہرے پر، لیکن یہ ہرنی اگر نکلے گی تو واپس آئے گی. دیکھنا کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ کیا بولا؟ بولے ہرنی جا کر واپس آئے گی. حضور کہتے ہیں تیرے کہنے سے واپس نہیں آئے گی، میرے کہنے سے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس چلا آتا ہے. تو چھوڑ تو اسے تھوڑی دیر کے لیے، آمینہ کے لال سے اس نے وعدہ کیا، تو چھوڑ تو صحیح. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے لہجے میں بھولا پن ہے، اسے جانے دیں. اس نے جال کھولا، ہرنی نکلی، اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے اڑی اور پھر نکل گئی اپنے بچوں کے پاس. بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا، لپٹ گئے، تھن سے دودھ پینے لگے. تو ہرنی نے کیا کہا؟ اے میرے بچوں پی لو پی لو، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے میں تو موت کے پنجے میں چلی گئی تھی، وہ تو اللہ کا فضل تھا کہ درمیان میں آمینہ کا لال آ گیا. آیا حضور نہ آتے تو میں مار دی گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتی. تو دونوں بچوں نے کہا حضور کہاں ہے، شکاری کہاں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ شکاری نے مجھے جال میں قید کر لیا تھا، اچانک حضور تشریف لائے اور حضور کے تشریف لانے پر حضور نے ضمانت لی ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. تو حضور سے کیا ہوا وعدہ مجھے وفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. میں وعدہ شکن نہیں بننا چاہتی، وعدہ فراموش نہیں کرنا چاہتی، میں وعدے پر قائم رہنا چاہتی ہوں. جلدی سے دودھ پی لو اور مجھے جانے دو، یہ میرا الوداعی سلام قبول کرو. ہرنی کے بچوں نے کیا کہا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ ہرنی کے بچوں نے کیا کہا؟ ماں حضور کہاں ہے؟ کہا حضور وہیں پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ اب دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت تو کرنے دیجئے. جس نبی کو تم نے دیکھا اس نبی کے مخلے کو مجھے بھی تو دیکھنے دے. جیسے وہ بچے اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے
8 کھیلیاں کھیلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. شکاری سامنے کھڑا تھا. جب اس نے دیکھا کہ واقعی اب ہرنی میری طرف آ رہی ہے تو وہ کبھی ہرنی کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی ہرنی کو دیکھتا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دونوں بچے آئے, حضور کے تلوے نور سے لپٹ کے خوب روئے, خوب روئے. حضور نے اس شکاری سے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا دیر نہ کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے. جس نبی کی باتیں جانور مانتے ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہمیں اس نبی کی باتیں بدرجہ اولا جانوروں سے پہلے ماننی چاہیے. اس کی پیشانی پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک سب سے اچھا دین اللہ کے نزدیک. ہاں تو اڑا کے بولے سب سے بہتر دین. ایک نعرہ کوئی لگائے درمیان سے.